اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا، تو میں نے کہا گناہ بخشواؤ، ربکم اپنے رب سے، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء، وہ چھوڑ دے گا آسمان کی، علیکم تم پر، مدرارا دھاریں، یعنی آسمان سے تم پر بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور بڑھا دے گا تمہارے لیے، بِأَمْوَالٍ تمہارے مال، وَبَنِينَ اور بیٹے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور بنا دے گا تمہارے لیے، جنات باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہیں دے گا نہریں، مَا لَكُمْ کیا ہو گیا ہے تمہیں، لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ کہ تم یقین نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے اللہ کے لیے، وقارا بڑائی کی، وقد خلقکم اور اسی نے بنایا تم کو، اطوارا طرح طرح پر، الم ترو کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف خلق اللہ کیسے بنائے اللہ نے، سبع سماوات طباقا 7 آسمان طے بتہ، وجعل القمر اور کر دیا چاند کو، فیہن نورا اس میں روشنی کے لیے، وجعل الشمس اور رکھ دیا سورج کو، سراجا جلتا ہوا، واللہ انبتکم اور اللہ نے بنایا تم کو، من الارض زمین سے، نباتا ایک خاص طور پر بنانا، ثم یعیدکم فیہا پھر وہ لوٹائے گا اس میں تم کو، وَيُخْرِجُكُمْ اور نکالے گا تم کو، اخراجا نکالنا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ اور اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے، الْأَرْضَ زمین، بِسَاطًا بچھونا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا تاکہ تم چلو اس میں، سُبُلًا فِجَاجًا کشادہ راستوں میں، صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 سورہ نوح کے مضامین چل رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی، ڈر بھی سنایا، جنت کی بشارتیں بھی دی، دنیا کے منافع بھی بتائے، ان کی تخلیق میں بھی غور کرنے کو کہا، سورج، چاند، ستاروں، زمین، آسمان، ہر چیز کی مثالیں دی، لیکن وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جو بات کہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے قوم تم اللہ کی بہت نافرمانی کر چکے ہو، اور نافرمانیوں سے بچنے کا ایک ہی طرز ہے، ایک ہی طریقہ ہے، استغفروا ربکم اپنے رب سے بخشش مانگ لو، پچھلے جتنے گناہ ہو گئے اس پر معافی مانگ لو، اور دنیا میں اس کا تمہیں یہ نفع ملے گا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا بارشیں وقت پر ہوں گی۔ انسان کو مال سے محبت ہے تو فرمایا تمہارا مال بڑھے گا، تمہیں بیٹے دیے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے باغات اگائے جائیں گے اور تمہیں نہریں عطا کی جائیں گی۔ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ سے یہ دلیل بنائی ہے کہ استغفار کرنے سے یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں، یہ مسائل انسان کے حل ہوتے ہیں، بارشیں وقت پر ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو اولاد کی طلب ہو، خصوصاً بیٹوں کی، تو استغفار کی کثرت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹے عطا فرمائیں گے، انسان کا مال بڑھے گا، بارشیں وقت پر ہوں گی، انسان کا مال بڑھے گا، انسان کو بیٹے عطا کیے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے، یعنی کہ جو انسان کی بہت پسندیدہ چیزیں ہیں، اور تمہارے لیے نہروں کا نظام بہتر بنا دیا جائے گا۔ یہ 5 فائدے استغفار کے اندر بتائے، استغفار کے یہ 5 فائدے ہیں، اور کہا کہ تم اس اتنے بڑے رب کی عظمت اور اس کے وقار کی امید کیوں نہیں رکھتے، اس کا یقین کیوں نہیں رکھتے کہ وہ اتنی عظیم شان والا ہے کہ اس نے تمہارے لیے آسمانوں کو بنایا،
اس نے تمہیں تمہاری اپنی ذات کے اندر مکمل بنایا، طرح طرح پر بنایا۔ پہلے مٹی تھے، پھر اس سے پانی کی بوند بنی، پھر اس سے خون بنا، پھر اس سے گوشت کی صورت بنی، پھر اس سے انسان بنا، پھر چھوٹا سا بچہ تھا، پھر بڑھتے 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 ایک مکمل قوی اور طاقتور نوجوان کی شکل میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد واپس بڑھاپے کی طرف چلا گیا۔ تو کہا وہ رب طرز پر طرز تمہیں تبدیل کرتا گیا۔ پھر تمہارے ساتھ ساتھ دیکھو آسمان اس نے کیسے تہ بتہ بنائے ہیں، لیکن ہمیں ایک آسمان کے پیچھے دوسرا آسمان نظر نہیں آتا، اور اسی آسمان کے اندر، اور وہی بات ہے کہ چاند یا سورج آسمان کے اندر نہیں ہے، یہ نیچے ہیں بہت زیادہ اس سے، لیکن ہمیں چونکہ دیکھنے پر یہ آسمان میں محسوس ہوتے ہیں، تو انسان کی سمجھ کے مطابق بات کی کہ آسمان میں روشنی کے لیے چاند کو رکھا، اور دن کی روشنی کے لیے سورج کو ایک جلتے ہوئے چراغ کی کیفیت عطا کی، اور تمہیں زمین پر ایک خاص طرز سے زمین کے اندر سے نکالا۔ اور تمہیں کیسے نکالا زمین کے اندر سے؟ کہ ایک خاص طرح سے تمہاری مٹی جمع کی گئی زمین کے اندر سے، اور اس مٹی سے تمہاری تخلیق کی گئی، اور پھر اسی مٹی کے اندر تمہیں مرنے کے بعد دفنا دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن پھر تمہیں اسی واپس زمین سے نکال دیا جائے گا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا ہے تاکہ تم اس کے کھلے رستوں میں چلو پھرو۔ تو یہ وہ تمام کلام تھا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بطور فریاد کہا کہ اے اللہ میں نے ان سے یہ بات بھی کہی، اے اللہ میں نے ان سے یہ بات بھی کہی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی وہ دعوت کے الفاظ اتنے پسند آئے، اس کو اپنے کلام پاک کے اندر جگہ عطا فرمائی۔ تو سورہ نوح کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی بندے انبیاء کی صورت میں آئے، ان کے ساتھیوں کی صورت میں آئے، ان کی زندگی کا پہلا اولین مقصد اور ان کی زندگی کا سب سے اہم کام، ان کی زندگی کا وہ کام جس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں مشقتیں برداشت کی، وہ کام صرف ایک ہی تھا، اللہ کی طرف بلانا۔ اس کی خاطر انہوں نے مارے بھی سہی، انہوں نے گالیاں بھی سہی، انہوں نے اپنے نام و نسب کی بدنامیاں بھی سہی، لیکن اللہ کے حکم کو پھیلانے سے اور اللہ کے دین کی طرف بلانے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اللہ پاک ان عظیم ہستیوں کا اتباع ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنے دین کے لیے ہمیں اسی طرح سے محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی خاطر کبھی بھی اللہ ہماری دنیا کو ہمارے سامنے نہ لائے۔ اگر کبھی ہمارے سامنے دنیا کا تقاضا آ جائے، دوسری طرف اللہ کے حکم آ جائیں، تو اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کے حکم کو پورا کرنے والے بنیں اور اس کے احکامات پر پابندی سے چلنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خود عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔